کیا کہنا چاہیں گی رجب بٹ کی؟ آپ نے پریڈکشن کر دی تھی ڈیورس کے حوالے سے، اور اب تب ایون آپ نے تب کی تھی جب ان کی شادی ہوئی تھی، اور اب جب ڈیورس کے حوالے سے I object my lord. میں نے تب مجھ سے ارتضا انٹرویو لے رہا تھا ایک لڑکا، اور میں نے اسے کہا دیکھو بیٹا اس وقت ان کی سٹارٹنگ ہے شادی کی، اس وقت ڈیورس کی بات مت کرو. ٹھیک ہے. اور میں نے اسے منع کیا یہ لفظ استعمال کرنے سے، کیونکہ دیکھیے جب کوئی چیز سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، اور آپ اس میں پہلے ہی کوئی نیگیٹو بات کر دیتے ہیں تو ویسی اس میں برائی آ جاتی ہے. تو اپنے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. میں نے یہ کہا تھا کہ رجب بٹ کو اپنی وائف کو میڈیا پہ نہیں لانا چاہیے، ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گے. اور دوسرا جو میں نے ان کے یقین مانے جس دن میں نے پہلا انٹرویو کیا اس سے پہلے میں نے کبھی رجب بٹ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور جب میں نے ان کو دیکھا اور جب میں نے ان کی ریڈنگ کی تو مجھے یہ لگا کہ یہ لڑکا بہت زیادہ خود سر ہے، انتہا سے زیادہ اس کے اندر غرور ہے. دیکھیں یہ رسپیکٹ، یہ مقام اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے. تو اگر ہم اس اللہ کی ہستی کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے احکام کو سائڈ پہ رکھ کے ہم اسی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت لوگ بتاتے ہیں کہ جی غلط راستہ ہے، تو پھر ہماری ڈاؤن فال آئی جاتی ہے. یہ تو ہسٹری نے بھی پروف کر دیا. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لے، فرعون کو دیکھ لے، نمرود کو دیکھ لے، ان کی فرعونیت، ان کی انانیت، خود غرضی، سیلفشنس، غرور، یہ سارا ان کے آڑے آ گیا. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی جو میں نے اس کے اندر دیکھا. اینڈ آئی سیڈ کہ اس کو چاہیے دھیما ہو جائے، درمیانہ راستہ اختیار کر لے، اپنے کو ڈھال لے. دیکھیں مجھے سب سے زیادہ جو آبجیکشن ہے نور وہ یہ ہے کہ یہ ینگ جنریشن کو اگر اتنا انفلوئنس کرتے ہیں اور اس کو انفلوئنسر کہتے ہیں، تو میں نے ان سے کوئی اچھی بات نہیں دیکھی. اچھی بات صرف یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا یا غریب بچوں کی کفالت کر دی. اس کے علاوہ اگر آپ کو اللہ نے ایک مائک دیا ہے، ایک چہرہ دیا ہے، ایک آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے، تو وہاں سے آپ کو بہترین باتیں کرنی چاہیے تاکہ ینگ جنریشن انسپائر ہو، ان کی بہترین اعمال ہو، ٹھیک ہے نا، لیڈ بائی ایگزامپل. تو وہ چیز میں نے اس لڑکے کے اندر نہیں دیکھی، اور آپ نے دیکھا یہ بار بار منہ کے بل گرا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ اب اس کا یہ لاسٹ ایگزام ہے، لاسٹ ٹیسٹ ہے. دس از دا فائنل وارننگ جو اللہ اس کو دے رہے ہیں. ہی نیڈس ٹو کریکٹ ہمسیلف. جب تک کہ اپنے کو خود نہیں کرے گا. کبھی وہ کہتا ہے جب سے ایمان میری زندگی میں آئی ماشاءاللہ اتنی پیاری سویٹ بچی ہے، اتنی اچھی ہے، رسپیکٹیبل فیملی سے ہے، پڑھی لکھی بچی ہے، اس کے اندر میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی. ہی شوڈ ناٹ بلیم ادرس فار ہز اون. آپ نے انٹرو میں کہا ہے، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، کہ جو بھی اس نے کیا ہے اپنی، دیکھیں اللہ نے زبان اور منہ دیا ہے، اس کے اوپر بہت پابندی لگانی چاہیے کہ آپ جو آل فال بولتے ہیں اس کا انجام بھی پھر بھگتنا پڑتا ہے. اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس نے لاسٹ 15-20 دن میں جو بیان دیے اور فضول باتیں کی، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا، بے مقصد بات کر کے اپنے کو زندگی کو خطرے میں ڈالنا کیا ضرورت تھی اس کو. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، ہم جاننا چاہیں گے لالا رخ صاحبہ آپ سے کہ آنے والے دنوں میں آپ نے جیسا ایک ہمیں سائن دیا کہ یہ ایک لاسٹ وارننگ ہے، آپ کیا رجب بٹ کی زندگی میں مزید مشکلات کا اضافہ دیکھ رہی ہیں؟ جی، اگست اینڈ سپٹمبر ان کے لیے بہت سختی کے مہینے ہیں. اگر تو وہ اپنا قبلہ نہیں درست کرتے، اپنا راستہ صحیح نہیں کرتے، اپنا زندگی کا پوسچر صحیح نہیں کرتے اور اپنی زبان کے اندر بہتری نہیں لاتے، تو ان کے لیے آگے بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ، اور میرے پاس ان کے لیے ایک وظیفہ آیا ہے، اللہ کرے کہ وہ مجھے کال کر لیں. مجھے ان سے کوئی شکوہ شکایت لڑائی کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ مجھے کال کر لیتے اور میں انہیں دے دیتی ہوں اور وہ اللہ کے احکام مان لیتے ہیں اور اللہ کی بات مان لیتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ بہتری آئے گی. وائی ناٹ. ٹھیک ہے. اچھا، ایمان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے میں تو نور یہ سمجھتی ہوں، 67 کے عورتوں میں بہت برداشت صبر ہوتا ہے. اگر رجب بٹ ٹھیک ہو جائے تو ایمان بالکل اس کے ساتھ دے گی، لیکن ہی نیڈس ٹو چینج. اگر وہ چینج نہیں کرے گا تو پھر یہ ساری چیزیں برداشت کرنا ایمان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بہت شکریہ.